السلام علیکم جی. جو لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے اور شور کر رہے تھے، چونکہ جب باقی مقررین بات کر رہے تھے تو میں بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. زیادہ تر میرے خیال میں یہاں لاہور سے آئے ہیں، میں آج فلائٹ لے کے کراچی سے آیا ہوں، تو اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ تھوڑی توجہ سے بات سن لیجئے گا. زیادہ وقت میں آپ کا نہیں لوں گا. آج جب میں PIA کی پرواز میں بیٹھا تو میرے ساتھ والی سیٹ کے اوپر ایکسچینج کر کے ایک اور صاحب آ کے بیٹھے. انہوں نے اپنا تعارف کرایا کہ جی میں اس شہید کا بہنوئی ہوں جسے 5 محرم کی رات کو مار دیا گیا اس وجہ سے کہ اس کا تعلق اہل تشیع فقہ سے ہے. وہ ایک امام بارگاہ کا ٹرسٹی تھا. اس مرحوم کا نام صادق منصور زیدی ہے. اور ان صاحب نے پہلے تو اپنی بے بسی کا رونا رویا کہ کوئی پرسان حال نہیں ہے، اور پھر دوسرا انہوں نے یہ کہہ کے دعا دی کہ آپ جیسے لوگ کم سے کم سوال اٹھاتے ہیں ہمارے لیے تو اللہ آپ کو سلامت رکھے. تو آج جو میں بات کروں گا وہ اپنی ذات کے حوالے سے نہیں کروں گا. میں صادق منصور زیدی شہید اور وہ ان کا بیٹا جس کو ان کے ساتھ گولی مار کے کرٹیکل کیئر میں پہنچا دیا گیا، اور وہ لاکھوں خانوادے جنہوں نے ہزاروں کی تعداد میں جنازے اٹھائے ہیں، ان کی طرف سے جو کچھ سوال ہیں میں رکھوں گا. ہمیں بتایا گیا کہ جی یہ نیشنل ایکشن پلان جو ہے تمام جماعتوں کو، قیادت کو، سیاسی اور عسکری کو جمع کر کے بنایا گیا، اور ایک ویژن آیا ہے، یہ ایک پلان آیا ہے. اگر سچ پوچھئے، اور یہاں جو کچھ بیٹھے میرے بزرگ ہیں شاید ایگری کریں گے کہ یہ ویژن یا یہ پلان نہیں ہے، یہ ایک سر درد کی گولی ہے. یہ گولی ہمیں پہلی بھی دی گئی تھی، یہ پہلی بار نہیں ہے کہ گولی ہمیں یہ دی گئی. کینسر ہے ملک میں، برین ٹیومر ہے مریض کو، مگر صرف ریاکشن کے طور پہ سر درد کی گولی دی جاتی ہے. یہی دہشت گردی کے خلاف لڑنے کا عزم کیا گیا تھا 1997 کے اندر جب آپ کے لیے اینٹی ٹیررزم ایکٹ لایا گیا. پھر 2002 کے اندر یا ملٹری کے حوالے سے بڑی بات کی گئی اور ملٹری کے وقار کے حوالے سے بڑی بات کی گئی. تو جنوری 2002 میں اس وقت کے چیف آف آرمی سٹاف جنرل پرویز مشرف، اس آرمی کے چیف جس آرمی سے جنرل رضوان اختر اور جنرل راحیل شریف کا تعلق ہے، ان کے پریڈیسیسر ہیں یہ، انہوں نے کہا کہ پاکستان کی سرزمین اب کسی سپاہ، لشکر یا جیش کے لیے نہیں رہے گی. ہم کشمیر کے اوپر تو بالکل آمادہ ہیں کہ اس کی آزادی ہونی چاہیے، مگر بھارت کے اندر کسی قسم کی دہشت گردی پاکستان کی سرزمین سے نہیں ہوگی اور کشمیر کے نام پہ بالکل نہیں ہوگی. یہ سردرد کی گولی ہمیں 2002 کے اندر دی گئی. اس کے بعد پروٹیکشن آف پاکستان ایکٹ آیا گیا جو اتنا شور مچانے کے بعد لایا گیا، مگر اس پورے ایکٹ کے اندر 2 سال میں صرف ایک کیس عدالت کے اندر لایا گیا. اور اس کے بعد پھر باری آئی نیشنل ایکشن پلان کی. ہم انتظار کرتے ہیں ثانیے کا، ہم انتظار کرتے ہیں حالات کے بگڑنے کا. جنا ٹرمینل کے اوپر اٹیک ہو جائے، عوام اشتعال میں آ جائے، کل ضرب عضب لانچ ہو رہا ہے، تیار رہیے گا، حالات بہتر ہو جائیں گے. آپ کے اندر APS کے اندر بچوں کی لاشیں گرا دی جائیں، عوام اشتعال میں آ جائے، کل تیار رہیے گا نیشنل ایکشن پلان. ہم نے 342 لوگوں نے مل کے 20 نکاتی ایجنڈا ایگری کیا ہے، بڑا تیر مارا ہے. اطمینان رکھیے گا، کچھ نہیں ہوگا. لاہور میں گلشن اقبال پارک کے اندر اگر دھماکہ ہو جائے اور 80 لوگ انتقال کر جائیں، شہید ہو جائیں، فکر نہ کیجیے گا، پنجاب میں کومنگ آپریشن شروع ہو رہا ہے. یہ ٹیومر کی وجہ سے درد اٹھتا ہے باڈی کے اندر اور ایک گولی دی جاتی ہے اور عوام کو سلا دیا جاتا ہے. ہم جب ویژن اور پلان کی بات کرتے ہیں اور اجتماعی ذمہ داری کی بات کرتے ہیں تو ویژن اور پلان کے لیے ضروری ہوتا ہے لیڈر. اور پاکستان اس وقت قومی سلامتی کے امور کے حوالے سے لیڈر لیس ہے، اور لیڈر لیس ہونے کی وجہ سے ویژن لیس ہے. چونکہ ویژن کو چاہیے ہوتی ہے کلیئرٹی، اور کلیئرٹی کے ساتھ انفراسٹرکچر. جب آپ بات کرتے ہیں کہ آپ نے دہشت گردی کا علاج کرنا ہے، یہ قوم آج تک دہشت گردی کیا ہے اور دہشت گرد کیا ہے اس کی ڈیفینیشن پہ تو اگری کر نہیں سکی. کوئی متفق اتفاق کے ساتھ ہم یہ تو بتا نہیں سکے کہ ملک کو دہشت گرد کون ہے. کیا سپاہ صحابہ دہشت گرد ہے؟ شاید میرے لیے ہو. کئیوں کے لیے اس ملک میں وہ اعزاز رکھتے ہیں روحانی پیر ہونے کا، علمی ادبی شخصیت ہونے کا. پولیٹیکل پارٹی بنا کے رائے حق کے پلیٹ فارم سے 40 اضلاع کے اندر UC الیکشن کے نازم جیتے ہیں. کوئی سوال کرے کہ کیا عبدالعزیز دہشت گرد ہے؟ شاید میرے لیے ہو. ملک کے وزارت داخلہ کہتے ہیں پارلیمان میں کھڑے ہو کے کہ جی بالکل بھی نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے اس کے لیے. داعش سے انہوں نے اگر الیجنس کا اظہار کر لیا تو کیا گناہ کر لیا. کوئی اگر پوچھے کہ کیا ممتاز قادری دہشت گرد تھا؟ شاید میرے لیے ہو، مگر ملک کے وزیر کا کہتے ہیں مملکت برائے مذہبی امور پیر حسنات شاہ صاحب کے لیے نہیں ہے، جنہوں نے اپنی لیٹر ہیڈ کے اوپر اس کو لے شہید لکھا تو اس کے جنازے میں جا کے شریک ہوئے. اور وہ اکیلے نہیں تھے، سراج الحق صاحب کے لیے بھی وہ شہید نہیں ہے، وہ بھی جا کے ریلی میں حصہ لیے تھے ووٹ بٹورنے کے لیے. کوئی اگر پوچھے کہ کیا حقانی دہشت گرد ہے تو نہیں.
حمید گل تو کہتے ہیں وہ اتنا ہی پاکستانی ہے جتنا کہ میں تھا. مشرف کہتے ہیں وہ تو ہمارا ہیرو ہوتا تھا. کوئی پوچھے کہ کیا جماعت الدعویٰ، اور ابھی وفاقی وزیر چلے گئے مرید کے سے ان کا تعلق ہے، کہ کیا جماعت الدعویٰ کے حافظ سعید صاحب دہشت گرد ہیں؟ دنیا کے لیے ہیں، پاکستان کے لیے فی الحال آبزرور اسٹیٹس پہ ہیں. لشکر طیبہ سے ان کا کتنا تعلق ہے کہ نہیں، یہ اپریل کے اندر 1998 میں سینیٹر مشاہد حسین جو اس وقت وزیر انفارمیشن تھے کیا کرنے گئے تھے، اور کیا ڈیلی پاکستان میں اور خبروں کے اندر وہ خبر نہیں چھپی تھی کہ جہاد کی بات کرتے ہیں حافظ محمد صاحب، ان کے ساتھ میری نیک خواہشات ہیں، میرا ایمان تر و تازہ ہو گیا ہے ان سے مل کے. اور آج ہم اٹلانٹک کونسل کے اندر بیٹھ کے ملک کو جواب نہیں دے پاتے، دنیا کو جواب نہیں دے پاتے حافظ سعید کے اوپر، چونکہ ہم نے ان کو پالا ہے. آبزرور اسٹیٹس میں ڈالا آپ نے جماعت الدعویٰ کو، آبزرور اسٹیٹس میں ہونے کے باوجود بھی 5 سے زیادہ اخبار کے پبلیکیشن چھپتی ہیں. اس ملک میں اگر ایگریمنٹ پہلی بار آیا، اگر پہلی بار اس ملک کی تاریخ میں ایگریمنٹ آیا کہ ہاں کوئی دہشت گرد ہے، اور ایگریمنٹ کا کیسے پتا چلا؟ پتا ایسے چلا کہ میڈیا پہ خاموشی تھی، سناٹا چھایا ہوا تھا. جب ایف آئی آر کٹی اور لوگوں کو جیلوں میں ڈالا اور نیب کا اطلاق ہوا اور میڈیا نے خاموشی کا مظاہرہ کیا، تو پتا چلا کہ ہاں ہم نے ایگری کر لیا ہے کہ دہشت گرد کون ہے. اور وہ دہشت گرد کون تھے؟ وہ دہشت گرد پکاڑا کے 4000 ہاری اور کسان تھے جو ملٹری فارم کے اوپر 100 سال سے زیادہ مشقت کرنے کے بعد اپنا حق مانگ رہے تھے. جب ان فارم لینڈز کے اوپر ٹینک چلائے گئے، جب ان کسانوں کو جیلوں میں ڈالا گیا اور نیب کا اطلاق کیا گیا اور 4000 سلاخوں کے پیچھے گئے، تو میں نے نہیں دیکھا کہ بہت بڑے تجزیہ کار شور مچا رہے ہوں میڈیا کے اوپر بیٹھ کے. تو پھر مجھے ایگریمنٹ ہو گیا کہ ہاں بھائی یہی دہشت گرد ہیں، تبھی کوئی شور نہیں مچ رہا. یہ کسانوں نے ملک کا بیڑا غرق کیا ہے کہ جنہوں نے ویسے بیچا ہے مذہب کو، ویسے بیچا ہے مسلک کو اور فقہ کو، انہوں نے نہیں کیا. پھر ہم بات کرتے ہیں، اور بڑا شور مچایا جا رہا ہے بھائی. انگریزی اخبار کے ایک صحافی نے خبر ریلیز کر دی. سوال کی نوعیت دیکھیے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ گریٹ مائنڈز ڈسکس آئیڈیاز، میڈیوکر مائنڈز ڈسکس ایونٹس اینڈ پور مائنڈز ڈسکس پیپل. سوالوں کی نوعیت دیکھیے، تجزیہ کار کیا بات کر رہے ہیں. سول ملٹری ڈائنامکس کیا بنیں گے اس کے بعد؟ کیا ایکسٹینشن ملے گی راحیل شریف کو؟ کیا یہ ان کی عزت پر وقار پہ حملہ ہے؟ کیا نواز شریف صاحب انسیکیور ہو گئے ہیں؟ اور انفارمیشن کس نے لیک کی؟ سوال حضور نیشنل پلان کے تحت یہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ مرزان اختر، شہباز شریف، نواز شریف تو اپنے معاملات نپٹا لیں گے. بطور پاکستانی میڈیا اور بطور پاکستان عوام ہمیں یہ بتائیے کہ پھر آپ کر کیا رہے ہیں حقانی کا اور حافظ سعید کا اور مسعود اظہر کا؟ آپ یہ تو بتائیے کہ ان دہشت گردوں کا کوئی علاج نکالیں گے کہ نہیں نکالیں گے. مگر نہیں، ہم پھنس پڑے اس چکر کے اندر کہ ملٹری اور سول حکومت آپس میں کیا طے کرے گی. اور اگر میں ایک وقت کو مان بھی لوں، جو کہ مجھے یقین نہیں ہوتا، کہ بند کمرے میں شہباز شریف صاحب نے ڈی جی ایس آئی کو بول دیا ہوگا کہ جب جب ہم جاتے ہیں دہشت گردوں کے پیچھے آپ آ کے ٹانگ اڑا دیتے ہیں. چونکہ راغب نعیمی صاحب یہاں پہ موجود تھے 2010 میں، کھلے میڈیا کے سامنے اسی شہباز شریف نے کہا تھا کہ ہم بھی مشرف کی پالیسی کے خلاف ہیں، طالبان بھی مشرف کی پالیسی کے خلاف ہیں، ہمارا کاز ایک ہے، آپ پنجاب پہ کیوں حملے کرتے ہیں؟ پنجاب پہ حملے کرنا بند کر دیجئے. تو مجھے نہیں لگتا کہ پبلک میں ایسی بات کرنے والا بند کمرے کے اندر کسی کو بھی، بے شک وہ سویلین ہو یا ملٹری ہو، تڑی لگا رہا ہوگا کہ جب جب ہم دہشت گردی کے پیچھے جاتے ہیں، دہشت گرد کے پیچھے جاتے ہیں، آپ ٹانگ اکڑاتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ جو آپ ایک صحافی سے بڑا نیشنل انٹیگریٹی، سوورینٹی اور سیکیورٹی پہ خبر لیک ہونے پہ شکایت کر رہے ہیں، کسی نے آج تک فارمر چیف آف آئی ایس آئی جنرل جاوید ناصر سے پوچھا کہ 2002 کے اندر یہ خبر لیک نہیں کی گئی تھی کہ یو این امبارگو کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پاکستان نے بوسنیا میں میسائل ٹیکنالوجی پہنچائی تھی سربیا کے خلاف، اور پوری دنیا اور یو این آج تک مانگتا رہا ہے کہ جاوید ناصر کو پیش کرو، اور ہم پیش نہیں کرتے اور کوئی سوال نہیں کرتا چونکہ وہ فارمر ڈی جی آئی ایس آئی ہے، ایک صحافی نہیں ہے کسی اخبار کا. تب ہماری نیشنل سیکیورٹی جو ہے کمپرومائز نہیں ہوئی تھی. ہماری نیشنل سیکیورٹی تب کمپرومائز نہیں ہوتی جب ہمارے بچوں کو، جس اے پی ایس کے بچوں کا ہم سارے یہ دکھاتے ہیں نا کہ ہمیں بڑا افسوس ہے، ان بچوں کو مارنے کا جس نے حکم دیا ملا فضل اللہ، وہ را سے ٹریننگ لے کے نہیں آیا، وہ موساد کی اکیڈمی میں نہیں پڑھا،
وہ CIA سے ٹریننگ لے کے نہیں آیا، وہ سوابی کے پنجپیری مدرسے میں پڑھا، وہ مدرسہ جو ISI کے میجر عامر کا بھائی چلاتا ہے، کوئی اس سے تو جا کے پوچھے، اپنے گھر میں تو جا کے پوچھے کہ ہم نے کن لوگوں کی پرورش کی ہے، کن لوگوں کی تربیت کی ہے۔ اور ہم بات کرتے ہیں اجتماعی ذمہ داری، اہداف اور مشکلات یہی ہیں کہ کوئی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے۔ اس ملک میں کوئی چیز اگر یتیم ہے، کوئی چیز اگر لاوارث ہے تو وہ نیشنل ایکشن پلان ہے، چونکہ واحد ایجنڈا ہے جس پہ آپ کی رولنگ پارٹی کو کوئی اپوزیشن نہیں ملتی۔ اپوزیشن کیسے ملے گی؟ سپہ صحابہ پہ کون سوال اٹھائے گا؟ اگر ہری پور کے اندر PTI کے اراکین اس سے اتحاد کریں گے، اگر خیر پور کے اندر پیپلز پارٹی کے اراکین اتحاد کریں گے، اور بھکر میں خود شہباز شریف صاحب اتحاد کریں گے، تو سوال کون اٹھائے گا کہ نیشنل ایکشن پلان کون امپلیمنٹ کرے گا؟ اور یہ سب میڈیا کے اوپر باتیں ہیں اور یہ پبلک باتیں ہیں جو خود ان کل عدم جماعتوں نے لوگوں کے سامنے آ کے ایکسپٹ کی ہیں۔ اس وقت یہ جو سر درد کی گولی دی جا رہی ہے 1997 سے لے کے اب تک، اس سر درد کی گولی کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس برین ٹیومر کے علاج نہ کرنے کا نتیجہ کیا نکلا؟ کہ 98 میں پالیسی تھی نون لیگ کی کہ بھائی انکاؤنٹر کر کے رائیونڈ برج بلاسٹ کی نور گل کو مار دو جس کا تعلق لشکر جنگلی سے ہے۔ 98 سے لے کے 2015 میں ہماری جوڈیشری میں، پروسیکیوشن میں اور پولیس میں کیا فرق آیا کہ لشکر جھنگوی کے ملک اسحاق کو بھی انکاؤنٹر کر کے ہی مارنا پڑا، اسے ہم کورٹ کے ذریعے سزا نہیں دلوا سکے۔ فرق کیا آیا کہ مشرف کے دور میں شکوہ کرتے ہوئے جب پیپلز پارٹی کی قیادت کراچی کی سڑکوں میں 18 اکتوبر کو نکلی 2007 میں، تب بھی پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ اور قیادت ایک بام پروف ٹرک میں تھی۔ 9 سال کراچی پہ سندھ پہ حکومت کرنے کے بعد آج جب بلاول بھٹو صاحب کراچی کی سڑکوں پہ نکلے ہیں تب بھی بام پروف ٹرک کے اوپر ہیں۔ فرق یہ ثابت ہوا کہ آپ آسیہ بی بی کیس کا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، ایک انسان شرٹ اتار کے دھمکی دیتا ہے کہ ملک کے جرنیلوں کو مار دوں گا، سیاستدانوں کو مار دوں گا۔ سارے یہ علماء جو اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں، اسلام تو خیر بہت پاک بڑا مذہب ہے اور اصل جو عالم ہوتا ہے ان کو تو بڑا وقار اور عزت ہے ہمارے دل میں، مگر یہ کہتے ہیں کہ کوئی آسیہ بی بی کو چھڑا کے دیکھے، دھمکایا جا رہا ہے اسٹیٹ کو۔ اور نیشنل ایکشن پلان کے تحت آپ کیا کرتے ہیں؟ سپریم کورٹ کی سیکیورٹی بڑھا دیتے ہیں۔ کسی انسان پہ وارنٹ ایشو کرنے کا آپ میں ہمت نہیں ہوتی، کسی انسان کو اریسٹ کرنے کی آپ میں ہمت نہیں ہوتی۔ مشرف صاحب جو 2010 میں کہتے تھے کہ میرا ملک کسی سپہ اور جیش کے لیے استعمال نہیں ہوگا، 2010 میں کہہ رہے تھے کہ ابھی انتظار کرو، پیس میل اور گریجول طریقے سے چلو، آرام آرام سے ان لوگوں کو ہم نکالیں گے باہر، آرام آرام سے پکڑیں گے۔ آپ آرام کرتے رہیے اور یہ دھم بھرتے رہیے کہ دنیا نہیں دیکھ رہی اور سب اندھے ہیں اور ہماری سوورینٹی پہ کوئی اٹیک نہیں کر سکتا اور اپنی بقا کے لیے ہم خون دینے کو تیار ہیں۔ جن لوگوں کو اس خام خیالی میں زندہ رہنا ہے ان کے لیے حاضر ہیں 322 سے زائد ڈرون حملے ہماری سوورینٹی کی وائلیشن میں، جن کا آج تک ہم کو جواب دے نہیں سکے، اور جن کا ڈرون حملوں سے جینا بھرا ہو ان کے لیے ثابت سامنے ہے۔ ایبٹ آباد میں جو کارروائی کی گئی اسامہ بن لادن کو لے کے، جس کو ہماری ملٹری نے بھی اون کیا اور ہماری جمہوری قیادت نے بھی اون کیا کہ ہاں واقعی میں ہوئی ہے، تو آج ہم کہہ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی ہمارے لیے تو دہشت گرد نہیں ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی CIA کا اگلا جہاز مریدکے پہ آ کے حملہ کرے اور لاہور میں بیٹھ کے ہم تماش بین کر کے دیکھتے رہیں۔ یاد رکھیے گا، ایک زمانہ تھا جب دنیا گلوبل ویلیج ہوتی تھی، آج دنیا گلوبل اسٹریٹ ہے۔ ہم جب انٹرنیشنل سطح کے اوپر اکنامک پریکٹسز اپناتے ہیں، انٹر بینک ریٹ اپناتے ہیں، فورن کرنسی کے ایکسچینج کے ریٹس اپناتے ہیں، میری ٹائم لاز اپناتے ہیں، یونیفارمٹی چاہتے ہیں جو کہ گلوبل اکانومی کنیکٹڈ ہے، اسی طریقے سے آج گلوبل سیکیورٹی بھی کنیکٹڈ ہے، اور ہم اس بحث میں نہیں پڑ سکتے کہ یہ ہمارا ایسٹ ہے، یہ تمہارا دہشت گرد ہے، یا یہ تمہارا دہشت گرد ہے، تمہارا ایسٹ ہے۔ اگر میرے ملک میں ایسی تنظیمیں ہیں جو مسلح ہیں، جو پڑوسی ملک کو دھمکاتی ہیں اور ماضی کے اندر ان پہ اٹیک بھی کر چکی ہیں اور ماضی کی حکومتیں ان کو سراہ بھی چکی ہیں اور ان کی پشپنائی بھی کر چکی ہیں، تو یہ ثبوت ہے کہ پاکستان کی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال ہوئی ہے۔ مجھے پتا ہے وقت کی کمی ہے سر، مگر میں کوئی سرحال نظم نہیں سنا رہا، سیریس ایشو پہ بات کر رہا ہوں، 2 منٹ آپ سے اور چاہوں گا۔ اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہمارے پاس لیڈرشپ نہیں ہے۔ ہم پاکستان کو دہشت گردی کی ڈیفینیشن پہ ایک نہیں کر سکے اور ہم پاکستان کو انصاف کی ڈیفینیشن پہ نہیں ایک کر سکے۔ ہمارے پاس نیشنل ایکشن پلان کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اور صحیح عملی جامہ پہنانے کے لیے انفراسٹرکچر اس لیے نہیں ہے چونکہ اس انفراسٹرکچر میں آپ نے عدل اور انصاف کی جو روح پھونکنی ہے وہ روح صاحب اقتدار نہیں نکال دی ہے۔ اگر عدلیہ کا مذاق
اور ارسٹ وارنٹ کا مذاق اور ECL کا مذاق سابق جنرل پرویز مشرف اڑائیں گے تو کوئی دہشت گرد کیا عزت کرے گا اس کورٹ کی؟ اگر عدلیہ کا مذاق اور یہ جو پروسیجر پڑتا ہے ریفرنس بنتا ہے نیشنل اسمبلی میں، اس کا مذاق رولنگ پارٹی سے پاناما لیکس کی طرف اڑایا جائے گا تو ایک عام انسان کیا عزت کرے گا اس کورٹ کی؟ مذاق اڑتا ہے صاحب اقتدار کی جانب سے. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دہشت گرد، یہ عبدالعزیز، یہ کیوں نہیں کورٹوں کی عزت کر رہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ ملک کی یہ حالت ہو چکی ہے کہ اس وقت پاکستان کیا ہے اس کی بھی ڈیفینیشن کوئی ایک نہیں ہے. شاید لاہور میں، پنجاب میں رہتے ہوئے ہو، ذرا باہر نکلیے، 1:30 بجے جمعے کے روز امام بارگاہ کا دروازہ ایک اور پاکستان میں کھلتا ہے اور مسجد کا دروازہ ایک اور پاکستان میں کھلتا ہے. بطور کم سے کم کراچی کے شہری میں کہہ سکتا ہوں، میں اہل سنت سے ہوں، میں ٹہلتا ہوا آرام سے اپنی مسجد میں جاتا ہوں، میں ہر امام بارگاہ کے باہر دیکھتا ہوں اور 10 سال سے دیکھ رہا ہوں کہ 500 فٹ کے ریڈیس کے اندر ایک وار زون بنا ہوا ہوتا ہے جہاں انجمن اور اسکاؤٹس کے لڑکے تلاشی لے رہے ہوتے ہیں. اس 1:30 بجے پر چل جاتا ہے جمعے کو کہ وہ ایک اور پاکستان میں رہتے ہیں، یہ ایک اور پاکستان میں رہتے ہیں. دیہی علاقے جہاں کوسوں میل آپ کو پانی کے لیے چلنا پڑتا ہے اور شہری علاقوں میں ڈیکوریشن کے لیے پانی کے فوارے لگے ہوئے ہیں. دیہی علاقوں کے لوگوں سے جا کے پوچھئے پاکستان کیا ہے، کیا ہسپتال ہے، کیا اسکول ہے، کیا تعلیم ہے؟ وہ پاکستان ہی ایک نہیں ہے تو نیشنل ایکشن پلان ایک کیسے ہوگا؟ اور پاکستان کو دہشت گردی سے آپ کیا بچائیں گے جب پاکستان کے ایک معنی نہیں رہے، آپ نے چھوڑے کسی کے لیے؟ اور پھر بلوچستان کی عوام سے پوچھئے اور پنجاب کی عوام سے پوچھئے، اور اگر بلوچستان کو آپ نے غدار کہہ کے رد کر دینا ہے تو جن IDPs کی قربانی کے اوپر ضرب عضب کی کامیابی کا صحرا باندھتے ہیں، ان فاٹا والوں کو FCR سے کب نجات دلاؤ گے اور پاکستان کے شہری ہونے کے برابر حقوق کب ادا کرو گے؟ گلگت بلتستان کو پاکستان کی پراپر دھارے میں کیسے شامل کرو گے؟ جب نیشن ہی ایک نہیں ہے تو نیشنل کے معنی کیا نکلیں گے؟ جب نیشنل کے معنی نہیں نکلیں گے تو کیا خاک ایکشن ہوگا؟ تو یہ سر درد کی گولیاں ہیں، یہ پہلی بھی آتی رہی ہیں اور یہ اب بھی آتی رہی ہیں. 70,000 جنازے ہم اٹھا چکے ہیں اور اب تک اس پوڈیم پہ بھی یہ تمام فریقین ایگری نہیں کر سکیں گے کہ اس ملک میں کون دہشت گرد ہے اور کون نہیں ہے. لیڈر لیس اور ویژن لیس یہ مسئلے ہیں پاکستان کے، ان کو سالو کرنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ.